آپ کو پتا یہودی ایک ایسے قوم تھے انہوں نے کبھی بھی کسی نبی کی تعظیم نہیں کری. پچھلے پورے ترجمہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا, ان کے خلفاء کے ساتھ کیا کیا, واقعات میں تذکرہ ہوتا رہا. پھر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا, ان کو بھی سولی چڑھانے کی کوشش کی. تو جب نبی پاک علیہ السلام نے آ کر اپنی رسالت کا اعلان فرمایا تو ان کے اندر یہ چیز موجود تھی, تو انہوں نے یہی کرنا تھا. تو ان کا ایک شخص تھا ابن سوریہ نام کا, ٹھیک ہے. اس نے یہ کہا کہ آپ کے پاس تو ایسا کچھ ہے ہی نہیں جس میں ہم ایمان لانے. نبی پاک پہ اعتراض کیا, کوئی بات نہیں کہ نبی کی تعظیم نہ کرنا. تو اس کے اب یہاں پہ یہ بھی دیکھیں کہ اعتراض یہودی کر رہے ہیں اور جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قرآن پاک میں عطا فرما رہی ہے وہی کی صورت میں. جب اس نے یہ اعتراض کیا ابن سوریہ یہودی نے, تو یہ آیت نازل ہوئی وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ, کہ ہم نے تو بے شک آپ کو روشن نشانیاں عطا فرمائی ہیں نبی. وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ, اور اس کا انکار کوئی نہیں کرتا سوائے اس کے جو کہ فاسق ہو, یعنی جس کے دل میں مرض ہو. اور آگے فرمایا أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ, اور فاسق کی ایک نشانی بھی ہے کہ جب کوئی عہد کرتے ہیں تو اس میں سے ان کا ایک گروہ کیا ہوتا ہے, وہ عہد پیچھے پھینک دیتا ہے, نبذ چھوڑ دیتا ہے, اس عہد کو توڑ دیتا ہے. بل اکثرهم لا یؤمنون, اس میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو کہ ایمان نہیں رکھتے. اور وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ, اور تحقیق جان لو کہ تمہارے پاس آیا ایک ایسا رسول جو کہ تصدیق کرتا تھا ان کتابوں کی جو کہ تمہارے پاس بھی ہے. یعنی قرآن لے کر نبی پاک علیہ السلام آئے تھے اور تصدیق فرماتے تھے توریت کی, زبور کی, انجیل کی. یعنی جو آیتیں, جو احکامات, جو باتیں قرآن پاک میں موجود تھی تقریباً وہی چیزیں ان کتب میں بھی موجود تھی. لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ قرآن وہی باتیں کرتا ہے جو کہ توریت میں لکھی ہے, تو انہوں نے توریت کو بھی ماننا چھوڑ دیا, بولا کہ نہیں یہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے, تو اس آیت کی شان نزول یہی ہے, ٹھیک ہے, کہ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ, کہ تمہارے پاس آئے ایک رسول جو کہ تصدیق کرتا ہے ان کتابوں کی جو کہ تمہارے پاس ہے. اور وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, مگر کتاب والوں میں سے ایک گروہ وہ ایسا ہے کتاب اللہ وراء ظہوری, اس نے اپنی کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا. یعنی توریت کا بھی اس نے انکار کر دیا. اور اس میں سے اکثر ایسے ہیں جو کہ کأنہم لا یعلمون, ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ اس بات کو جانتے نہیں ہیں, یا وہ یہ سمجھتے جانتے نہیں ہیں, مگر ایسا نہیں ہے. یہودیوں کے بارے میں یہ بات ہم نے پیچھے پڑھ چکے ہیں. وَقَالُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا, کہ یہودی تو وہ قوم ہے جو نبی پاک علیہ السلام کے وسیلے سے جو ہے نا وہ دعائیں کیا کرتے تھے, فتح مانگا کرتے تھے. لیکن جب یہ نبی آئے تو منکر ہو گئے, اور منکر کی وجہ بھی ہم پیچھے پڑ چکے کیوں ہو گئے, کہ ان کے دل میں یہ بات تھی کہ یار یہ ہم میں سے بنی اسرائیل میں سے ہوتے ہیں, بنی اسماعیل میں سے کیوں آئے تھے. تو لہٰذا ان 3-4 آیتوں کے اندر آج ترجمہ میں نے آپ کو بتایا, ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے چند گروہوں کا ذکر فرمایا, جس میں فاسق بھی ہیں, ایمان نہ لانے والے بھی ہیں, اور کچھ ایسے جو کہ معصوم بن جاتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ معلوم نہیں. مگر ایسا نہیں ہے, قرآن فرما رہے کہ انہیں سب کچھ معلوم ہے, لیکن ان کے دل کے اندر جو فسق تھا اس نے انہیں نہ توریت پہ عمل کرنے دیا, نہ ہی قرآن پاک پہ عمل کرنے دیا, اور اسی وجہ سے یہ ذلیل و خوار ہیں اور ہمیشہ ذلیل و خوار رہیں گے. انشاءاللہ العزیز اگلی آیتوں کا ترجمہ اگلے ہفتے بیان فرمایا جائے گا. آج تھوڑا مختصر کیونکہ ٹائم اوپر ہو رہا ہے, مفتی صاحب کافی عرصے بعد تشریف لائیں, تو میں چاہتا ہوں کہ حضرت اپنا کلام جو ہے وہ ہم سے زیادہ فرمائے اور ہمارے دین کے علم میں اضافہ فرمائے. بابا توفیق اللہ.